کیونکہ آپ نے بھی اب سے کوئی 3 دن پہلے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں، مگر بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری ڈالی ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں آپ لوگوں پر، اور کہا کہ اس ڈیڈ لاک کا جو نقصان ہے وہ جمہوریت کو ہوگا، وہ ملک کی معیشت کو ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، اور آپ کی شرائط پر نہیں، ہم اپنی شرائط پر آپ سے معاہدہ کریں گے۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی باقی سب کی طرح نون لیگ کی ویکنس نظر آ رہی ہے، اور سیاست میں جب کوئی ویکنس سمیل کر لے تو پھر اس کی بات مانی نہیں جاتی، اور یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خان زادہ صاحب۔ میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو بلاول صاحب نے ابھی فرمایا کہ جو بھی بات طے ہوگی یا ایک ہم اشتراک عمل کریں گے تو وہ سارے کا سارا ان کی شرائط پہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن جب 2 جماعتیں بیٹھتی ہیں اور وہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتی ہیں اور اشتراک کار کے کچھ اصول اور قواعد مرتب کرتی ہیں، تو یہ یک طرفہ شرائط نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو مکالمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اتنی نشستیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مذاکراتی کمیٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو بہت اچھا ہوتا کہ ایک فہرست شرائط ہمیں مل جاتی اور ہم دیکھتے کہ ہم یہ پورا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور معاملہ طے ہو جاتا۔ ہوتا یہی ہے کہ کچھ ان کی شرائطیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری مجبوری ہے۔ ہاں، ہماری ایک مجبوری ضرور ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ نظام ڈیریل ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پارٹی یہاں پہ حکومت نہ بنا سکے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلی ٹوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ پھر سے الیکشن میں جائے اور ایک بے یقینی کی دلدل میں ہم چلے جائیں۔ یہ ہے ہماری مجبوری۔ مگر بلاول بھٹو زرداری بڑا واضح کر رہے ہیں کہ ان کا دل کوئی نہیں ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے گروپ کے طور پر، مگر وہ کیونکہ کسی سے بات ہی نہیں کرنے کو تیار، تو اس لیے ہم نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر نون لیگ کے ساتھ بھی اپنی شرائط پر جائیں گے، آپ کی شرائط کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کی حکومت میں شراکت دار نہیں بنیں گے۔ تو شرائط آپ منوا کیسے لیں گے جب آپ سب سے بڑا گروپ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ کیونکہ اگر سیکنڈ راؤنڈ میں معاملہ جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، تحریک انصاف اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے خانزادہ صاحب کہ جہاں تک سب سے بڑی جماعت ہونے کا تعلق ہے، ابھی میرا خیال ہے 8 دن باقی ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے میں، اور جس دن اجلاس ہوگا تو اس دن یہ تعین ہوگا کہ ہماری تعداد کتنی ہے، پی ٹی آئی کی کتنی ہے، پیپلز پارٹی کی کتنی ہے۔ یہ قبل از وقت ہے اس وقت تک، کیونکہ 2 بڑی جماعتوں کے علاوہ کوئی تیسری جماعت ہے نہیں بڑی، وہ آزاد ارکان کا ایک گروپ ہے، اور وہ آزاد ارکان 82 جو اراکین ہیں آزاد تحریک انصاف کے 82 نے سنی اتحاد کونسل کے نام پر حلف نامے دے دیے ہیں، تو اس وقت بھی ایز آف ناؤ بھی جو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ اس وقت آپ سے آگے ہے۔ دیکھیے، یہ جو اعلانات ہیں یہ ایک خاص جگہ سے آتے ہیں، اور ان کی اتھینٹسٹی جو ہے یہ اس دن فلور کے اوپر پتہ چلے گی، جس دن یہ سارے لوگ آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ 82 ہیں، 84 ہیں، 92 قائم ہیں، ہمارے کتنے ہیں پیپلز پارٹی۔ لہٰذا یک طرفہ بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے 4-6 آپ کو کہہ دیجیے کہ نہیں، یہ تو ہمارا حلف نامہ ہے نہیں، یہ ہم نے نہیں دیا تھا، اس لیے، یا ہو سکتا ہے وہ 92 کے 92 برقرار رہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک جس کرائسس میں، جس بحران میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اب یہ شرائط منوانے کا وقت نہیں ہے، نہ اپنی شرائط مسلط کرنے کا وقت ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک کا وقت ہے۔ اگر آپ کوئی گیو نہیں کر سکتے، صرف شرائط دے سکتے ہیں، اور آپ ذمہ داری بھی نہیں لے رہے، آپ کوئی ملبہ بھی اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتے، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے پی ایم ایل این کو آپ قربانی کا بکرا بنا کے، ہار سنگار کر کے، ماتھے پہ تلک لگا کے، مہندی لگا کے آپ قربان گھاٹ کی طرف لے جائیں۔ وہ قربان تو ہو جائے گی، لیکن کیا وہ سسٹم بچ جائے گا؟ کیا نظام چلے گا آگے؟ صاحب، جب پیپلز پارٹی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ حکومت میں جائے گی تو اپنی سیاست کا نقصان کرے گی، آپ کو خود کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی تو بلیم آپ کے اوپر آئے گا، اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ آ گئی تو اصل میں تو آپ کی بات کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر دونوں پر آئے گا بلیم، دونوں ذبح ہو جائیں گے مل کر، ہم اکیلے ذبح نہیں ہو رہے ہوں گے، تو یہ حکومت لینی کیوں ہے پھر نون لیگ کو؟ دیکھیے، حکومت لینے کا اور حکومت دینے کا یہ تو سوال ہی نہیں ہے اس وقت۔ بات یہ ہے کہ پہلا جو اصول ہے یا نظریہ ہے یا مقصد ہے یا ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان الیکشن کے بعد وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے۔
اگر ہم اپنی جگہ اڑے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنی شرائط نامہ ہاتھ میں لیے کھڑی رہتی ہے، پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کسی اور سے ملنا نہیں چاہتی، اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میتھمیٹکس بڑا سیدھا سادہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں بنا پائے گا، پھر آئین بیچ میں آئے گا۔ آئین کہتا ہے کہ جب حکومت نہ بنے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ ہم کوئی حکومت آئین سیکنڈ راؤنڈ میں بھی تو جاتا ہے نا، پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی، پہلے راؤنڈ میں تو 169 ثابت کرنے ہیں، مگر اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ بنا لے گا۔ ایز آف ناؤ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جس دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا یہ صورتحال بدل سکتی ہے۔ ایز آف ناؤ تحریک انصاف بنا لے گی، وہ دعوے دار بھی ہے کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ ہی پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے ان کو ویکنس آپ میں نظر آ رہی ہے کہ آپ بےتاب ہیں حکومت بنانے کے، اس لیے وہ بارگین کر رہے ہیں آپ سے کہ پھر ہم اپنے ٹرمز پر آئیں گے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے، ہم بارگین کوئی نہیں کر رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو سرنڈر کر رہے ہیں، بلکہ بارگین بھی نہ کہیں، ہم تو بڑی حد تک اپنی حدود، اپنی شرائط، اپنی ساکھ، اپنی آنے والی جو سیاست ہے اس کو ایک بار پھر داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کہ نظام کا تحفظ کریں۔ ہم اگر سیلفش ہو تو ہم ایک طرف کہیں جی کہ یہ ہیں ہماری شرائط، کسی نے آنا ہے تو آئے، نہیں آنا تو نہ آئے، ہم سیلفش نہیں ہیں۔ اور اگر دوسرے راؤنڈ میں خانزادہ صاحب، اگر پی ٹی آئی اور پی 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 مل کے حکومت بنا لیتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں تو بہت اچھا ہے، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم تو بہت آسودہ ہو جائیں گے اور اسمبلی بھی بچ جائے گی۔ لیکن اس وقت جو معاملہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ تیسرا گروپ نہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتا ہے، لامحالہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجبوری کے رشتوں کے اندر پھر شرائط اگر آ جائیں اور انہی کو اولویت حاصل ہو جائے تو وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا نا۔ صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ظاہر نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، نواز شریف صاحب سمپل میجورٹی چاہتے تھے، اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا، نہیں آئی، وہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے، مگر یہ اطلاعات آتی رہی ہیں کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے اور بہت سارے رہنما یہ سمجھتے ہیں۔ کیا کل کو پھر نواز شریف صاحب آ کے جب تقریر کر رہے ہوں گے کچھ عرصے بعد یہ کہہ رہے ہوں گے میں تو نہیں تھا اس کا حامی، جس طریقے سے وہ 16 ماہ کی حکومت کو اون نہیں کرتے، شہباز شریف صاحب کی اگلی حکومت کو بھی اون نہیں کریں گے؟ خانزادہ صاحب، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، آرزو کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی تمنا رکھنا۔ ان چاروں چیزوں میں سے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، میاں صاحب کی بھی نہیں ہے اور شہباز صاحب کی بھی نہیں ہے۔ میں یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اگر دیکھا جائے، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، کاغذ کے اوپر دیکھا جائے تو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، 92 والی یا 85 والی، 86 والی نہیں ہے، وہ ایک گروپ ہے۔ وہ گروپ کدھر جاتا ہے، اس کا نام سنی تحریک بنتا ہے یا وات المسلمین بنتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس نظام کو پٹڑی سے نہ اترنے دیا جائے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے بھی اور اس کے بعد ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، تو وہ الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یا کچھ اور ہو جائے گا، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہم بے یقینی میں اس نظام کو دھکیلنا نہیں چاہتے، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے جی کہ ہم ہر قیمت پہ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم ہر قیمت پہ اس اسمبلی کو ضرور بچانا چاہتے ہیں۔